فاروق قیصر صاحب، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے جسم چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے رخصت ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے کام، آپ کے کنٹریبیوشنز، آپ کا جو اسٹیچر جس جگہ پہ پہنچ گئے تھے آپ، وہ ہمارے دلوں سے دور ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں جایا کرتے. تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت سے پاکستانیوں کا بچپن ہے، آپ ان کا لڑکپن ہے، آپ ان کے جوانی کے دور میں ان کو سمجھاتے رہے ہیں، آپ ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، بہت سی نسلوں کا، میں کہوں گی 3 جنریشنز کا. آپ اس کی کانشیسنیس کا، اس کی لرننگ کا آپ حصہ ہیں. ہم نے آپ سے ایتھکس سیکھے ہیں. آپ نے عام زبان میں اس طرح سے ہمیں کمیونیکیٹ کیا اور اتنے فنی طریقے سے کمیونیکیٹ کیا کہ ہم سب آپ کی باتیں سمجھتے تھے، آپ کے لیسنز جو ہیں سمجھتے تھے. بلکہ آپ کا پروگرام کلیاں جو تھے، وہاں سے تو بڑے بڑے ستارے نکلے اور بڑے لوگوں کو آپ نے انٹروڈیوس کیا. مگر آپ جب لڑکپن میں ہی، جب آپ NCA میں اسٹوڈنٹ تھے، تو اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ کورس وقت کافی نہیں تھا آپ کے لیے، اور آپ شعیب ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی کے ساتھ مل کے آپ نے اکڑ بکڑ شروع کیا، اور پہلے پپٹس جو وہاں 1972 میں بنے آپ نے بنائے. اور یہ پپٹری کا سلسلہ ایسا شروع ہوا، آپ کے دل کو لگا کہ آپ پپٹری کے بادشاہ بن گئے، اور وہ آپ نے مقام حاصل کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پپٹری میں حاصل کر سکتا ہے. آپ شاعر بھی تھے، آپ لکھاری بھی تھے، اب بس ٹیلنٹ ہر طرح کا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. پھر فیض صاحب نے، ایلس فیض نے آپ سے کہا کہ PNCA کا لوگو بناؤ، تو وہ آپ نے ایک تعویذ کی شکل میں ہمارا لوگو بنایا جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور ایز DG PNCA مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ آخری سال آپ ہمارے ہاں ایز ایکسپرٹ تھے، اور ہماری پپٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ہمیں گائیڈ کر رہے تھے. آپ لوک ورثہ میں بھی رہے، اقصی مفتی کے زمانے میں آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر میوزیمز تھے، اور لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو اتنا کنٹریبیوشن آپ نے وہاں کیا. پھر PNCA سے آپ منسلک رہے، پھر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے، تو بچوں کے لیے اتنا کام کیا گاؤں گاؤں جا کے UNICEF کے ساتھ اور مختلف ڈونرز جو بچوں کی صحت کے اوپر کام کرتے ہیں، کہ آپ بچوں کو کچھ بھی کہتے تھے وہ آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی زبان جو تھی وہ انکل سرگم میں بولتی تھی. اور انکل سرگم ہم سب کا لڑکپن، بچپن، ہماری زندگیوں کے ساتھ ہی وہ کیریکٹر ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی جیتا جاگتا کیریکٹر ہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے وہ آپ کا کام ہو، ہمارے دلوں میں آپ کی یادیں ہوں. جیسے CDA نے آپ کے گھر کے پیچھے 2 انکل سرگم اور ماسی مصیبتے کے بت لگائے ہوئے ہیں، کامران لاشاری کے زمانے میں لگے تھے. یا میں جب لوک ورثہ کو ہیڈ کر رہی تھی تو میں نے میوزیم میں ایک طرف آپ کا پورا ڈائیوراما بنایا ہوا تھا. یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی رہتی ہیں. باقی جو ہمارے پپٹری کے لوگ ہیں، عثمان پیرزادہ اور ان کے سارا جو ٹیم ہے، وہ اس قدر آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. تو آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ ہمارے دلوں سے دور ہوں گے. آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ جو آپ کی عزت، آپ کا اسٹیچر تھا، وہ آپ کے جانے سے کم ہوگا. وہ ہماری زندگیوں کا حصہ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. جو سب سے بڑا شاید لیسن میں نے ذاتی طور پہ سیکھا، اور میرے جیسے بہت سارے کلچر والے جو لوگ ہیں جو آرٹ کی دنیا سے منسلک ہیں، انہوں نے یہ سیکھا کہ اتنی تلخ حقیقتیں، اتنے نیگیٹو سوشل ایشوز، یا سماجی نہیں تو پولیٹیکل ایشوز بھی اتنے پیچیدہ جو ہوں، ان کو ہنستے ہنستے کیسے آسانی سے آپ کہہ دیتے تھے. اور وہ ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے. سو آپ کو ہم خدا حافظ تو کہہ رہے ہیں، لیکن بھاری دل کے ساتھ نہیں، بہت سیلیبریشن کے ساتھ، کہ ایسی زندگی ہم انویس ہیں کہ ایسی زندگی ہماری بھی ہو، اور ایسی موت کے بھی ہم انویس ہیں جو 1 سیکنڈ میں چلا جائے انسان اتنے عروج پہ، اتنے بڑے ایوارڈز لے کے. ابھی 23 مارچ کو آپ کو جیسے ستارہ امتیاز ملا ہے. تو خدا کرے کہ ہماری زندگیاں بھی آپ کے جیسی ہوں. تو آپ کو خدا حافظ ہے، لیکن ہنستے ہوئے اور بہت سیلیبریشن کے ساتھ.